بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ صدائے حق کے چینل کے تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے اور پاکستان کے امن کو تباہ کرنے کے لیے اغیار کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہیں۔ وہ قوتیں اسلام کے پاکیزہ ماحول کے اندر بے حیائی، فتنہ و فساد، قتل و غارت کی آگ لگانا چاہتی ہیں اور پاکستان کو اندرونی طور پر ایک خاص سازش کے ذریعے کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ آزادی مارچ اور عورتوں کے حقوق کی آڑ کے اندر، جس کی اجازت نہ تو ہمارا دین دیتا ہے اور نہ پاکستان کا آئین اور قانون۔ یہ کون سی آزادی ہے، یہ کون سے حقوق ہیں جو ماں اور بیٹے کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کو نفرت کے اندر تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سے حقوق ہیں جو بھائی اور بہن کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ ہے اسے نفرت کے اندر بدلنا چاہتے ہیں؟ یہ کون سے حقوق ہیں جو باپ اور بیٹی کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان جو ایک پاکیزہ رشتہ ہے اس رشتے کو پامال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سازش ہے۔ یہ آزادی مارچ اور عورتوں کے حقوق یہ آڑ بنا کر یہ پاکستان کے امن کو بھی اور اسلام کو بھی تقسیم کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ یہ ضمیر فروش مرد و زن ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور ان کو فنڈ غیر ملکی قوتیں دے رہی ہیں، اور افسوس اس بات پر ہے کہ چند ضمیر فروش اینکر اور ان کے میڈیا چینل جو ختم نبوت کے مسئلے پر تو خاموش تھے، جو ناموس رسالت کے مسئلے پر تو خاموش تھے، آج بجائے ان فتنہ انگیز قوتوں کی
حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان کی تشہیر کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ جو آزادی مارچ اور عورتوں کے حقوق کے نام پر نازیبا نعرے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی اور ادھر شاہی تھا، اور پتہ نہیں کس طرح کے نازیبا الفاظ ان کی زبانوں پر تھے اور وہ روڈوں پر نکلے ہوئے تھے۔ یہ سب کے سب اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ ان کا ماٹو نہ آزادی مارچ ہے اور نہ ہی ان کا ماٹو عورتوں کے حقوق ہیں، بلکہ یہ ایک نفرت کی آگ برپا کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر، جس کی اجازت دین بھی نہیں دیتا اور قانون بھی نہیں دیتا۔ لیکن قانون کے ادارے خاموش کیوں ہیں، اس پر ہمیں بھی حیرت ہے۔ عورتوں کے حقوق تو یہ تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاتم طائی کی بیٹی آئی، حضور نے اپنی مزمل کی چادر اس کے سر پہ رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بیٹی کافر کی ہو یا مسلمان کی، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ ہمارا دین تو عورتوں کے تحفظ کی بات کرتا ہے، ہمارا دین تو عورتوں کو عزت دیتا ہے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے روڈوں کے اوپر نکل کر میری مرضی ہوگی تو میں برقع پہنوں گی، میری مرضی ہوگی تو میں نہیں پہنوں گی، میری مرضی ہوگی تو میں کپڑے پہنوں گی، میری مرضی ہو تو میں برہنہ ہو کے پھروں گی، میری مرضی ہوگی تو میں سر پہ دوپٹہ رکھوں گی، میری مرضی ہو تو نہیں رکھوں گی، میری مرضی ہو تو میں خاوند کی عزت کروں گی، میری مرضی ہوگی تو میں بیٹے کی عزت کا خیال کروں گی، میری مرضی ہوگی تو میں باپ کی عزت و توقیر کا لحاظ کروں گی، میری مرضی ہوگی تو میں بھائی کی عزت کروں گی، اگر میری مرضی ہو تو میں بھائی کی، بیٹے کی، باپ کی، خاوند کی عزت کے جنازے نکال دوں۔ یہ کون سے حقوق ہیں؟ خدا کے لیے اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے اور اس فتنے کو روکنا چاہیے۔ اگر آج اس فتنے کو ہم نے نہ روکا تو پھر یہ فتنہ اتنا پھیل جائے گا کہ اس پر گرفت کرنا، اس پر قابو ڈالنا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ایسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے جن فتنوں کی وجہ سے تیسری مرتبہ ہم کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ جب بھی یہ عورتیں دین کے خلاف نکلتی ہیں، قرآن کے خلاف نکلتی ہیں، شریعت کے خلاف نکلتی ہیں، تو پھر ان کی اس حرکت کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، اللہ کی ناراضگی ہم پر مسلط ہو جاتی ہے اور ہم ایسی وبائی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اندر نفرت پیدا نہ کریں، اور یہ کہا جاتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تو 1 منٹ کے اندر میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، بندہ پاکستان کے اندر ہوگا تو پاکستان کے قوانین پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ اب وہ افغانستان میں جائے گا تو پھر پاکستان کا قانون نہیں، افغانستان کا قانون چلے گا۔ سعودیہ میں جائے گا تو پھر وہاں کا قانون، دبئی میں جائے گا تو وہاں کا قانون۔ تو جو اسلام کے اندر داخل ہے اس پر احکام شریعت لازم ہیں، یہ زبردستی نہیں ہے۔ یا تو پھر وہ دین سے خارج ہو جائیں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا دین اور اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ اگر وہ اسلام کے اندر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتی ہیں یا سمجھتے ہیں
تو پھر ان پر لازم ہے کہ ان پر احکام شریعہ لاگو ہوں گے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں اور اسلام کے قوانین سے بغاوت بھی کریں تو یہ منافقت ہے، یا پاکستانی ہونے کا دعویٰ بھی کریں اور کام اغیار کے جھنڈے پر کریں اور پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بنیں، تو پھر ان قوتوں کو سوچنا چاہیے، اس لیے کہ باطل ہمیشہ مٹتا ہے اور حق کبھی مٹتا نہیں۔ کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ پیغام کتاب و سنت کا ہم سب کو سنانے نکلے ہیں سوئے ہوئے جو غفلت میں ہم ان کو جگانے نکلے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔